ہیلو فرینڈز، جو کہانی میں آپ کو آج سنانے جا رہا ہوں یہ کہانی بالکل سچی کہانی ہے۔ اس کہانی میں صرف فرق اتنا کیا ہے کہ نام، کردار اور جگہ جو مقامات ہیں ان کو بدل دیا گیا ہے، کیونکہ اصل مقصد آپ تک کہانی پہنچانا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کو نام، کردار اور جگہ بھی بتائی جائے۔ لہٰذا یہ جو کہانی میں آپ کو پیش کر رہا ہوں یہ بالکل 100% سچی کہانی ہے۔ آئیے آپ کو اس کہانی کے بارے میں بتاتے ہیں، لیکن کہانی پر جانے سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو ان کو ملتی رہیں۔ تو میں آپ کو اس کہانی کا آغاز کرتا ہوں۔ چلیں کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ میرا نام شاداب ہے اور میں لاہور میں جاب کرتا ہوں۔ میں ایک غریب گھر میں پیدا ہوا اور مجھے اتنی پڑھائی بس کرنے کا موقع ملا کہ میں کوئی چھوٹی موٹی جاب ہی کر سکتا تھا۔ بس یہ سمجھ لیں کہ میں میٹرک کلیئر تھا اور اس سے زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا۔ میں لاہور آ گیا تھا اور میں نے لاہور میں آ کر کے یہاں پہ چھوٹی موٹی جاب کی تھی اور اس جاب کی وجہ سے بھی میں نے اپنی کافی سیونگ اکٹھی کر لی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں کوئی نشہ وغیرہ کرتا نہیں تھا۔ 30 سال میری عمر ہو چکی تھی، ابھی تک شادی بچوں سے کوئی پالا نہیں پڑا تھا۔ اس 30 سال کی عمر تک میں نے ابھی تک کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا کہ جس کی وجہ سے مجھے اپنے پیسے کی بربادی کرنی پڑے۔ میں جس جگہ کام کرتا تھا وہاں سے میری 40 سے 50 ہزار روپے سیلری آتی تھی، یعنی میں 40 ہزار سے شروع ہوا تھا اور اب 50 ہزار روپے لے رہا تھا۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں میں کام کیا کرتا تھا تاکہ آپ کو پریشانی نہ رہے۔ میں ایک ہوٹل میں کک کی نوکری کرتا تھا، کیونکہ میری ماں بہت چھوٹا تھا میں تو فوت ہو گئی تھی، تو ماں کے مرنے کے بعد میں نے اور میرے ساتھ صرف میرے بابا تھے، ہم دونوں ہی گھر کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ تو اب ہانڈی روٹی کی جو ذمہ داری تھی وہ یا میں پوری کرتا تھا یا میرا بابا پوری کرتا تھا۔ تو اب ایسا ہوا کہ ہانڈی روٹی کی اس ذمہ داری نے مجھے بہت سیانہ بنا دیا اور میں بہت سی کوکنگ سیکھ گیا۔ یہی کوکنگ یہاں آ کر کے میرے کام آئی، اگرچہ میری تعلیم میٹرک تھی، لیکن لاہور میں ایک اچھے ہوٹل میں مجھے جاب مل گئی اور بطور کک میں یہاں پہ اچھا خاصا فیمس تھا۔ میری پکائی ہوئی چیز، میری بنائی ہوئی کڑھائی لوگ پسند کرتے تھے، اسی لیے مجھے یہاں پر 40 سے 50 ہزار روپے مہینہ تنخواہ مل رہی تھی۔ میں آپ کو کہانی کے اصل کی طرف لے کے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو کہانی کی سمجھ جائے۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتانا لازمی ہوتا ہے تاکہ آپ کو بندے کے بارے میں پتہ چلے جس بندے پہ کہانی بنائی جا رہی ہے یا کہانی آپ کو بتائی جا رہی ہے۔ بہرحال میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں لاہور آ گیا تھا اور میرے پیچھے میرا باپ بالکل اکیلا رہ گیا تھا۔ ہوا یوں کہ میرے باپ کے بارے میں مجھے ایک اطلاع ملی کہ میرے باپ نے دوسری شادی کر لی ہے۔ میری ماں کو مرے ہوئے بھی بہت عرصہ گزر چکا تھا، 8 سے 9 سال ہو چکے تھے میری ماں کو مرے ہوئے۔ اب میرا باپ جس کی عمر تقریباً 50 سے بھی پلس ہو چکی تھی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اس عمر میں اسے شادی کرنے کی ایسی کیا سوچی۔ بہرحال میرے باپ نے مجھے اپنی شادی کے بارے میں اطلاع بھجوائی، لیکن میں ہوٹل کے کام میں بہت زیادہ مصروف ہونے کی وجہ سے شادی پہ نہیں جا سکا۔ میں نے باپ سے کوئی بات بھی نہیں کی۔ فون کا دور تھا لیکن میں اپنے باپ کو کم ہی فون کیا کرتا تھا اور وہ بھی مجھے کم ہی رابطہ کرتا تھا۔ بہرحال مجھے اتنا پتہ چل چکا تھا کہ میرے باپ نے ایک شادی اور کر لی ہے اور اب کوئی اور عورت ہے جو کہ میری ماں بن کے ہمارے گھر آ چکی ہے۔ مجھے اس چیز سے کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ بہرحال میرے باپ کو بھی کوئی ہانڈی روٹی کرنے والی، گھر سنبھالنے والی عورت چاہیے تھی، لہٰذا میں بھی اس بات کو لے کر کے خاموش ہو گیا۔
کچھ عرصے بعد میں نے ہوٹل کے مالک سے چھٹی کی درخواست کی، جو کہ منظور ہو گئی اور مجھے 15 دن کی چھٹی مل گئی اور میں 15 دن کے لیے راولپنڈی اپنے گھر چلا گیا۔ میں آپ کو بتاؤں، جاب تو میں لاہور میں کر رہا تھا لیکن میں رہتا راولپنڈی میں تھا۔ جب میں راولپنڈی اپنے گھر گیا اور میں نے اپنے ہی گھر کا جا کے دروازہ کھٹکھٹایا تو جس عورت نے آ کر کے دروازہ کھولا، میں نے اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ کوئی زیادہ بڑی عمر کی عورت نہیں تھی، اس کی عمر زیادہ سے زیادہ 35-36 سال رہی ہوگی۔ 35-36 سال کی عمر میں وہ کافی جوان معلوم ہو رہی تھی۔ اس کے پہناوے سے، اس کے رنگ روپ سے ایسا لگتا تھا کہ وہ ایک انتہائی صحت مند اور انتہائی خوش شکل اور انتہائی اچھے جسم کی مالک عورت ہے۔ اس نے مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھا اور پھر تھوڑی دیر تک وہ مجھے دیکھتی رہی۔ پھر اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور اس نے مجھے شاید پہچان لیا تھا۔ اس نے کہا، تم شاداب ہو؟ آجو اندر آجو۔ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ تم آؤ گے، میں نے تو تمہاری صرف تصویریں دیکھی تھیں، اس لیے میں تمہیں فٹافٹ سے پہچان نہیں پائی۔ میں اس کے ساتھ اپنے ہی گھر کے اندر چلا گیا۔ یہ وہ گھر تھا کہ جہاں پر میں بچپن میں یہاں پلا بڑھا تھا۔ اس ایک وقت تھا جو میں نے یہاں پر گزارا تھا۔ جب میں اس کے ساتھ گھر کے اندر گیا تو اس وقت میرا باپ گھر پہ نہیں تھا۔ اس نے بتایا کہ میرا باپ کچھ بازار سامان لینے کے لیے گیا ہوا ہے، گھنٹے بھر تک آئے گا۔ اس نے مجھے کھانا، چائے، پانی سب کچھ پوچھا اور پھر میرے سامنے میرے کہے کے مطابق تمام چیزیں لا کر کے رکھ دیں۔ کیونکہ میں بھی بھوکا تھا اور یہ میرا اپنا ہی گھر تھا تو میں نے تمام چیزوں سے انصاف کرنا شروع کر دیا اور میں کھانا کھانے لگا۔ وہ میرے سامنے چارپائی پر بیٹھ گئی اور مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں پوچھنے لگی، کرنے لگی۔ میں بھی اس سے باتیں کرنے لگا۔ پھر اتنی دیر میں دوپہر کا دروازہ کھٹکا اور اٹھ کر چلی گئی دروازہ کھولنے کے لیے۔ اب کی بار آنے والا میرا باپ تھا۔ میرا باپ اندر آیا تو اس نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ پھر اسی طرح ہم لوگ 3 لوگوں کے درمیان بات چیت ہوتی رہی۔ میں 15 دن کی چھٹی لے کر آیا تھا، یہ بات میں نے ان لوگوں کو بتا دی۔ اس گھر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ کوئی اتنا بڑا گھر نہیں تھا، اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ گھر رینٹ پر تھا، یعنی ہم کرایہ کے مکان میں رہ رہے تھے تقریباً پچھلے 15 سالوں سے۔ اسی لیے تو میں حیران تھا کہ اس عمر میں میرے باپ کو کس نے بیوی دے دی، کس نے عورت اپنی کوئی بچی کی شادی میرے باپ سے کرتی، کیونکہ میرا باپ کوئی خاصا امیر آدمی نہیں تھا، بس دال روٹی 2 وقت کی چل جاتی تھی۔ اسی بات کو لے کر کے میں پریشان تھا۔ ایک کمرہ تو ظاہری بات ہے میاں بیوی کے لیے تھا اور دوسرا کمرہ مجھے دے دیا گیا۔ 2 کمرے کچن باتھ پہ مشتمل یہ مکان تھا، جس کا چھوٹا سا صحن تھا اور صحن میں بس ایک درخت لگا ہوا تھا اور چھوٹا سا صحن تھا، وہ بھی اینٹوں سے بنا ہوا تھا۔ میں ساتھ والے کمرے میں شفٹ ہو گیا اور پھر 15 دن میں وہاں رہ کر کے لاہور چلا آیا۔ میں نوجوان تھا اور اچھا خاصا سمجھدار بھی تھا۔ میں نے ان 15 دنوں میں بس ایک ہی چیز محسوس کی کہ کوئی بھی رات میں سکون سے سو نہیں سکا، اور میرے سکون سے نہ سونے کی جو وجہ تھی وہ میری نئی ماں اور میرا باپ تھے۔ میں سو اس لیے نہیں سکا کہ مجھے ساتھ والے کمرے سے ان کی رات کو بولنے کی آوازیں آتی تھیں۔ جب وہ رات میں ایک دوسرے کے اوپر نیچے ہوتے تھے تو مجھے سب کچھ سنائی دیتا تھا۔ دیوار کے ساتھ دیوار جڑی ہوئی تھی تو اس لیے مجھ سے کوئی بھی بات ان کی چھپی نہیں رہتی تھی۔ ہاں، اتنا ضرور تھا کہ میرا باپ اس کو کبھی پورا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ہمیشہ گلے شکوے کرتی، اداس ہی لیٹ جاتی تھی اور میرا باپ بھی اسی اداسی کے عالم میں لیٹ جاتا تھا۔ میرے باپ کو اچھی طرح سے پتہ تھا کہ اس کی عمر 50 سے اوپر ہو چکی ہے اور وہ ایک جوان لڑکی یا عورت تھی جو کہ 35-36 سال کی تھی، جسے میرا باپ پورا نہیں کر پا رہا تھا۔ میں لاہور آ گیا اور لاہور میں آنے کے بعد میں اپنے کام میں دوبارہ سے مگن ہو گیا، لیکن وہی راتیں اور وہی آوازیں جو ہیں وہ اب تک بھی میرے کانوں میں گونجتی تھیں۔ یہاں پر ہوٹل میں باقاعدہ سے مجھے ایک کمرہ رہنے کے لیے دیا گیا تھا اور اس کمرے میں میں اکیلا ہی رہتا تھا۔ اب میرے من میں
اس عورت کو لے کر کے جو میری سوتیلی ماں بن کر کے آئی تھی، بہت سے عجیب و غریب خیالات آنے لگے، لیکن میں ان خیالات کو جھٹک دیتا اور اپنے آپ پر قابو پانے کی پوری کوشش کرتا۔ لیکن میں جتنا اپنے آپ پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا، اتنے ہی میرے خیالات بگڑتے چلے جا رہے تھے۔ کچھ 2-3 مہینے میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ میرے باپ کو دل کا اٹیک ہوا اور مجھے فوری طور پر اطلاع کی گئی۔ میں فٹافٹ سے چھٹی لے کر کے راولپنڈی پہنچا اور پھر میں نے جب دیکھا کہ تو میرا باپ جو ہے اس کو واقعی میں دل کا بہت سخت اٹیک آیا تھا۔ راولپنڈی میں ایک فیمس دل کا ہاسپٹل تھا جہاں پر وہ داخل تھا۔ یہ ہاسپٹل نہ تو سرکاری تھا اور نہ پرائیویٹ تھا، نیم سرکاری تھا۔ یعنی اگر آپ یہاں پر کوئی درخواست لکھ کے دیں کہ آپ غریب ہیں تو یہ پرائیویٹ ہاسپٹل ہونے کے باوجود بھی آپ کا علاج سستے میں کر دیتا تھا۔ یہی کچھ میرے باپ نے بھی کیا تھا اور پھر میرا باپ 3 سے 4 دن اس ہاسپٹل میں رہا۔ دل کا دورہ اس قدر شدید تھا کہ وہ اس کو برداشت نہیں کر سکا تھا اور وہ وہاں سے زندہ واپس گھر نہیں آ سکا۔ اب میں نے اپنے ہوٹل میں اطلاع کر دی اور ان کو بتا دیا کہ میرا باپ چل بسا ہے۔ ہوٹل والوں نے مجھے کہا کہ ہم تمہیں 1 مہینے کی چھٹی دیتے ہیں، تم اتنے عرصے سے ہمارے پاس کام کر رہے ہو اور تمہیں تنخواہ بھی ملے گی، اس بات کی تم فکر مت کرنا۔ ہوٹل کا مالک بہت اچھا تھا، لہٰذا میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں جو ہے 1 مہینے تک یہاں آ جاؤں گا۔ میرے باپ کو تو سپرد خاک کر دیا گیا اور پھر میں 1 مہینے کے لیے اپنی اس ماں کے پاس جو کہ نئی میری سوتیلی ماں تھی اس کے پاس رہ گیا۔ میں نے اسے باقاعدہ سے اس بات کا بتایا کہ مجھے 1 مہینے کی چھٹی دی گئی ہے اور میں اب 1 مہینہ یہیں رہوں گا۔ اس نے ایک کام کیا کہ اس نے مجھے کہا کہ میں رات میں اکیلے سو نہیں سکتی، ڈرتی ہوں، اس لیے تم بھی اپنا بستر اسی کمرے میں لگا لو جس کمرے میں میں رہتی ہوں۔ میں نے اس کی بات مانتے ہوئے اسی کی چارپائی کے ساتھ چارپائی لگا لی اور پھر اسی طریقے سے میں اور وہ رہنے لگے۔ میں رات کو پانی پینے اٹھتا، پیشاب کرنے کے لیے اٹھتا یا پھر کسی بھی کام کے لیے میں اگر اٹھتا اور میں اس کام کے لیے واش روم یا غسل خانے کا رخ کرتا تو میں دیکھتا کہ میری نئی ماں یعنی میری سوتیلی ماں بے ہوش سو رہی ہوتی تھی۔ کبھی اس کی قمیض جو ہے اس کے پیٹ سے ہٹی ہوئی ہوتی تھی تو کبھی اس کی پچھواڑے کا نظارہ دکھائی دیتا تھا تو کبھی اس کے آگے کا نظارہ دکھائی دیتا تھا۔ سوتے میں ظاہری بات ہے کس کو ہوش ہوتی ہے کہ وہ کیسے سو رہا ہے۔ 1-2 دفعہ تو اس کی قمیض اس قدر اوپر اٹھی ہوتی تھی کہ مجھے اس کی اسی طرح دن رات گزرنے لگے اور میں جب بھی رات کو اسے سوتے ہوئے دیکھتا اور پھر میرا من چاہتا کہ میں کیا کروں، میرا دماغ اس کو دیکھ کر کے خراب ہوتا اور میرا پرزہ حرکت کرنے لگتا۔ میرا من ایک ہی چیز کو چاہتا کہ کوئی تھوڑی سی ہمت کروں اور راشن پانی لے کر اس پر چڑھ جاؤں، لیکن میں ایسا کر نہیں سکتا تھا کیونکہ میں اگر ایسا کرتا تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ یہ ایک آباد محلہ تھا جہاں پہ بہت سی آبادی تھی اور وہاں پہ لوگ رہتے تھے، تو لوگوں کو یہ چیز پتہ تھی کہ ہم دونوں ماں بیٹا ہیں، چاہے سوتیلے ہی صحیح، اس لیے میں کچھ بھی چاہنے کے باوجود بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے ایک چیز یہاں پر جب میں آیا تھا تو ایک چیز پتہ چل گئی تھی کہ اس لڑکی کا باپ اور میرا باپ جو ہے وہ دونوں دوست تھے۔ جب اس لڑکی کا باپ مرنے کے دہانے پر پہنچا تو اس نے میرے باپ کو بلایا تھا اور اسے کہا تھا کہ بھئی میں یہ بیٹی ہے میری لیکن میں ابھی تک اس کا فرض ادا نہیں کر سکا اور اس کی شادی نہیں کروا سکا، لہٰذا تم ایک کام کرو کہ میں ہو سکتا ہے کہ بچوں یا نہ بچوں، میرا کچھ پتہ نہیں ہے، تم ایسا کرو کہ میرے بعد اس سے شادی کر لینا۔ میرا باپ اس کے باپ سے تو بہرحال کوئی 5-10 سال چھوٹا ہی تھا، لہٰذا اس لڑکی نے جس کی ابھی تک 35-36 سال عمر ہو چکی تھی اور جسے مکمل یہ امید تھی کہ اسے کوئی رشتہ نہیں ملے گا کیونکہ ایک تو ان کے گھر میں بھی غربت تھی، کرائے کا مکان تھا، اوپر سے کچھ جہیز وغیرہ ایسا معاملہ نہیں تھا،
لہٰذا اس بات کو لے کر کے وہ لڑکی بھی پریشان تھی، اس لیے وہ کچھ بھی نہیں بولی اور اس نے چپ چاپ سے میرے باپ سے شادی کرنے کے لیے ہاں کر دی۔ میرا باپ بیاہ کر اسے یہاں لے آیا اور یہاں پر چلو کم از کم یہ تھا کہ سر چھپانے کو چھاتی چائے کرائے کی تھی اور 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ اسے مل جایا کرتی تھی۔ میرا باپ جو تھا وہ کسی نہ کسی جگہ سے کچھ نہ کچھ مار داڑ کر کے 2 وقت کی روٹی کا انتظام کر کے لے آتا تھا۔ اب باپ کے جانے کے بعد سے اس کی مکمل ذمہ داری مجھ پر آ گئی تھی۔ میں اس ذمہ داری کو اٹھانا چاہتا تھا، لیکن میں اس ذمہ داری کے ساتھ ساتھ اس کی ٹانگیں بھی اٹھانا چاہتا تھا۔ مجھے اب یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، کیسے کوئی ایسی اسکیم لڑاؤں کہ جس سے میں اس کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ اس کی ٹانگیں بھی اٹھا سکوں۔ سوتے میں تو انسان کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے، لیکن ظاہری بات ہے جاگتے میں تو وہ مجھے موقع نہیں دے سکتی تھی کہ میں اس کے ساتھ کچھ ایسا کروں۔ لہٰذا میں نے دماغ لڑانا شروع کر دیا اور پھر میرے دماغ میں ایک بات آ ہی گئی، لیکن اس میں ایک ٹائم لگنا تھا۔ مجھے بھی کوئی اتنی جلدی نہیں تھی، بس یہ تھا کہ میرا پرزہ جو ہے وہ مجھے بہت تنگ کرتا تھا اور میں اپنے پرزے کو سنبھالنا کبھی کبھی میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ 1 ماہ گزرنے کے بعد میں واپس لاہور چلا آیا اور مجھے ہی پتہ ہے کہ میں نے یہ 1 ماہ کا عرصہ کیسے گزارا تھا۔ یقین کریں کہ میں ابھی تک جب لاہور آیا تھا اور اپنے کام میں دوبارہ سے لگا تھا، میرا اب تو کام میں بھی من نہیں لگتا تھا۔ ہر وقت دن ہو یا رات، کھانا پکاتے وقت، سوتے وقت، اٹھتے وقت، بیٹھتے وقت مجھے صرف اسی کا خیال رہتا تھا۔ یہاں تک میں نے آپ کو ابھی تک نام نہیں بتایا، میری سوتیلی ماں کا نام زبیدہ تھا۔ تو میرا وقت زبیدہ کے خیالوں میں گزرنے لگا۔ میں جانتا تھا کہ میں ایک کرایہ دار فیملی سے تعلق رکھتا ہوں اور میں اتنا زیادہ جو ہے وہ طاقتور نہیں ہوں کہ میں ابھی اپنے لیے مکان خرید سکوں، لیکن اتنی میری تنخواہ ضرور تھی کہ میں اپنی اور اس کی پرورش کر سکتا تھا۔ لیکن میں اس کی پرورش کیوں کروں، کیوں اس کی ذمہ داری اٹھاؤں؟ ظاہری بات ہے کہ اگر مجھے اس کی ذمہ داری اٹھانی تھی تو مجھے وہ کچھ اور اٹھانے کا موقع بھی دیتی۔ لہٰذا میں اسی موقع کی تلاش میں اپنا وقت جو ہے گزار رہا تھا، اور پھر مجھے وہ موقع ایک دن مل ہی گیا۔ ایک دن اس کا فون آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ اسے پیسوں کی بہت سخت ضرورت ہے، کیونکہ گھر کا کرایہ بھی 2 ماہ کا سر پہ چڑھا ہوا ہے، بجلی کا بل بھی آیا ہوا ہے اور دکان والا جو ہے اس کے راشن کے پیسے بھی دینے ہیں۔ کم سے کم 40 سے 50 ہزار روپے ہوں گے تو یہ کام نپٹ سکیں گے۔ تو 40 سے 50 ہزار روپے اگر وہ اس کے پاس ہوں تو وہ مکان کا کرایہ بھی دے پائے گی، راشن والے کو بھی دے پائے گی اور بجلی کا بل بھی ادا کر سکے گی۔ میں نے یہیں پر کھیلنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے اسے کہا کہ میرے پاس تو اس وقت 50 ہزار روپے نہیں ہیں، حتیٰ کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے اچھی خاصی سیونگ کر رکھی تھی اور میرے پاس اس وقت کافی پیسے تھے، لاکھوں میں تھے۔ میں نے بینک میں کبھی حساب نہیں کیا تھا، لیکن مجھے اتنا پتہ تھا کہ میرے بینک میں اس وقت نہ کرتے لاکھوں روپے پڑے ہیں، لیکن اتنے لاکھوں بھی نہیں تھے کہ جس کو میں کوئی بہت بڑی اماؤنٹ بول سکتا۔ لہٰذا میں نے ایک چیز کھیلنے کا فیصلہ کیا اور وہ چیز میرے من میں آ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ اچھا ایک کام کرو، تم جہلم تک آ جاؤ، وہاں پر میرا ایک دوست ہے کاشف، میں تمہیں اس کا پتہ میسج کر دیتا ہوں اور تم کاشف کے پاس چلی جاؤ، اس کو جا کر کے تم میرا بتانا۔ جب تم کاشف کے گھر جاؤ گی، کاشف کو جا کر کے تم میرا بتانا، وہ تمہیں 50 ہزار روپے دے دے گا، پھر تم واپس راولپنڈی چلی جانا اور وہاں پر جا کے مکان کا کرایہ، بجلی کا بل وغیرہ ادا کر دینا اور دکاندار کے پیسے بھی ادا کر دینا۔ میں نے اسے بتایا کہ کاشف جو ہے وہ بھی کسی جگہ نوکری کرتا ہے، تو تم اگر صبح میں یا دوپہر میں کاشف کے پاس جاؤ گی تو ظاہری بات ہے کہ وہ تمہیں گھر پر نہیں ملے گا۔
تمہیں ایسے وقت میں راولپنڈی سے جہلم جانا ہوگا کہ جب تم پہنچو تو اس کی چھٹی کا ٹائم ہو چکا ہو۔ وہ رات 8 سے 9 بجے کے درمیان گھر آتا ہے تو تم رات کو 8 سے 9 بجے جو ہے کاشف کو ملنے کے لیے اس کے گھر پہنچ جانا، اور پھر جب وہ تمہیں ملے تو اس سے پیسے لے کر کے تم واپس آ جانا۔ اب اس نے کہا چلو ٹھیک ہے میں چلی جاؤں گی، تو تمہارا دوست ہے میں اس کے گھر چلی جاؤں گی، مجھے اس کا پتہ وغیرہ میسج کر دو۔ وہ ضرورت مند تھی اور اس کو صرف ایک چیز اس وقت نظر آ رہی تھی کہ اسے پیسہ چاہیے۔ یہاں پر میں آپ سے اپنے ایک خفیہ ٹیلنٹ کا ذکر کروں گا۔ میں جب یہاں لاہور میں آیا تھا تو کچھ عرصہ تک میرا وقت کچھ ایسے افراد میں گزرا تھا جن کا تعلق ٹی وی تھیٹر سے متعلق تھا، اور وہ ٹی وی تھیٹر کے فنکار تھے اور ٹی وی تھیٹر سے متعلق لوگ تھے۔ میں نے ان سے 2 چیزیں یہاں پر سیکھی تھی۔ ایک، آواز کو تبدیل کرنا، یعنی جس کو ہم میمیکری بولتے ہیں۔ میں اپنی آواز کو بڑی کامیابی سے بدل لیتا تھا کہ کوئی شخص پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ شاداب ہے یا شاداب کی جگہ کوئی اور بات کر رہا ہے، حتیٰ کہ میں فیمیل کی آواز میں بھی بات کر لیتا تھا۔ ایک چیز یہ تھی جو میرے اندر یہ ٹیلنٹ آ گیا تھا، اور دوسرا میں نے ان لوگوں سے چہرہ بدلنا، ایسا میک اپ کرنا سیکھا تھا کہ اگر خود بندہ اپنا تعارف نہ کروائے تو کوئی اسے پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ کون ہے اور اس کی اصلیت کیا ہے۔ وہ ایسے ماسک بناتے تھے جن کے پاس میں رہا تھا، وہ ایسے آرٹسٹ تھے، وہ ایسے ماسک بناتے تھے کہ جن کو چہرے پر پہننے سے چہرہ بالکل بدل جاتا تھا، حتیٰ کہ ہاتھ پاؤں کی رنگت بھی بدل دی جاتی تھی، ہاتھ اور پاؤں کا بھی میک اپ کیا جاتا تھا۔ میں نے ایک چیز سوچ لی تھی، اور وہ میں نے بڑی ہی زبردست چیز سوچ لی تھی۔ آواز میں بدل سکتا تھا، شکل ہاتھ پاؤں میں بدل سکتا تھا۔ یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انسان کی پہچان کا ذریعہ ہوتی ہیں، یا پھر اس کا پہناوا اس کی پہچان کا ذریعہ ہوتا ہے۔ میں نے اسے جس دن جہلم بلایا تھا، میرا ارادہ تھا کہ میں خود یہاں لاہور سے جہلم تک چلا جاؤں۔ کاشف کے جس گھر کا پتہ میں نے اسے دیا تھا، وہ پتہ میرے ایک دوست کے مکان کا تھا جو کہ دبئی میں ہوتا تھا، اور اتفاق سے اس مکان کی چابی وہ میرے حوالے کر کے گیا ہوا تھا، یعنی میں اس کے مکان میں جا کر کھل کھیل سکتا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس کا مکان شہر سے ذرا ہٹ کے اب جو ہے ایسی جگہ پر تھا کہ جہاں پر زیادہ آبادی نہیں تھی۔ یہ ایک نیا ٹاؤن تھا جو کہ بن رہا تھا، اور کافی فاصلے پر مکان یہاں پر بنے ہوئے تھے۔ یہ میرے اس پلان کا بہت بڑا ایڈوانٹیج تھا کہ اس اپنے پلان کو میں یہاں پر سر انجام دے سکتا تھا۔ میں نے بہت کوشش کر کے لاہور میں، کیونکہ اب لاہور میں بڑی واقفیت ہو چکی تھی، میں نے لاہور میں اپنے ایک دوست کو جو کہ ایک میڈیکل سٹور پر کام کرتا تھا، اس کے پاس جا کر کے ایک لسٹ دی تھی، اور اس لسٹ کے مطابق سے میں نے اس سے چند چیزیں لے لی تھیں۔ یہ چیزیں میرے آئندہ بہت کام آنے والی تھیں۔ ان چیزوں کو لے کر کے میں نے ایک باکس میں رکھ دیا تھا، یعنی اپنے پاس ایک بیگ میں میں نے ان کو رکھ دیا، اور پھر اس بیگ کو لے کر کے میں جہلم چلا آیا۔ چھٹی میں نے کوئی بہانہ بنا کر کے لے لی تھی، اور میں جہلم میں آ کر کے اس مکان میں اس سے پہلے بیٹھ گیا تھا، اور آج ہی رات کو 8 سے 9 بجے کے درمیان میں میری ستیلی ماں زبیدہ بھی یہاں پر آنے والی تھی، اور وہ مجھ سے 50,000 روپے مانگنے آ رہی تھی، اور اس وقت میں ایک نئے گیٹ اپ میں تھا۔ میں نے اپنا چہرہ بھی بدل لیا تھا، میں نے میک اپ کے ذریعے سے اپنے آپ کو تبدیل بھی کر لیا تھا، اور میں نے جو آواز بنا کر اس سے بولنی تھی میں نے اس کی پریکٹس بھی کر لی تھی۔ چہرے کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے بالوں کا سٹائل بدل لیا تھا، ہاتھوں اور پیروں کا میک اپ کر لیا تھا۔
میں زیادہ تر پینٹ شرٹ پہن کے رکھتا تھا، لیکن آج خاص طور پر میں نے شلوار قمیض کو چنا تھا، اور اس کے اوپر میں نے سلوار قمیض کے اوپر بھی میں نے ایسا ڈیزائن چنا تھا کہ کوئی کسی طریقے سے بھی پہچان نہ سکے کہ یہ شاداب ہے یا کوئی اور ہے۔ میں بالکل ہی ایک الگ شخصیت بن چکا تھا۔ میں نے کئی بار اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ کر اس بات کی تسلی کر لی تھی کہ میں واقعی میں بہت بدل چکا ہوں یا نہیں۔ لہٰذا میں اب اپنی طرف سے مکمل مطمئن تھا، اور پھر میں نے سب کچھ کھل کھیلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ رات کے تقریباً 9 بجے سے کچھ اوپر ٹائم ہوگا کہ باہر دروازہ کھٹکا۔ ایڈریس میں نے ایسے انداز میں لکھ کر بھیجا تھا اور سمجھایا تھا کہ یہاں تک پہنچنے میں کوئی دقت کا سامنا نہیں تھا، اور سیدھا آ کر کے دروازہ ہی کھٹکھٹایا جانا تھا، کیونکہ وہ اتنی سیانی تو تھی کہ وہ آسانی سے اس علاقے میں پہنچ جاتی۔ بہرحال اگر اس نے کسی سے پوچھا بھی ہوگا تو لوگوں نے اسے میرا ایڈریس بڑی آسانی سے بتا دیا ہوگا، کیونکہ میں فیمس نہیں تھا، لیکن میرا جو دوست تھا کاشف، جو کہ اصل کاشف تھا، وہ یہاں پر بہت فیمس تھا۔ لہٰذا کاشف کے گھر کو ڈھونڈنا اور کاشف کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹانا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ کاشف کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، اور میں اس وقت جو کاشف بنا ہوا تھا، میں نے جا کر کے دروازہ کھولا۔ میری توقع کے مطابق سامنے زبیدہ یعنی میری سوتیلی ماں کھڑی تھی۔ اس نے عام سا سادہ سا سلوار سوٹ پہن رکھا تھا، اس کے اوپر اس نے ایک چادر لپیٹ رکھی تھی۔ وہ واقعی میں کوئی بیوہ خاتون ہی لگ رہی تھی۔ اس نے اپنا حلیہ ایسا بنا رکھا تھا کہ جیسے میرے والد کے مرنے کے بعد اس کی ساری خوشیاں ہی ختم ہو گئی ہوں۔ بہرحال میں اب اس کے ساتھ کسی قسم کی تکرار نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے بس عام سے ہی کپڑے پہن رکھے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا، ہاں بھئی کون ہو تم اور کہاں سے آئی ہو؟ کہنے لگی کہ میں راولپنڈی سے آئی ہوں، تو میرا بیٹا ہے شاداب، لاہور میں کام کرتا ہے، تو اس نے آپ کو فون کر کے بتایا ہوگا۔ میں نے کہا ہاں مجھے یاد ہے، شاداب نے مجھے بتایا تھا آپ کے بارے میں، آپ اندر آ جائیں۔ میں راستے سے ہٹ گیا اور وہ اندر آ گئی۔ میں اسے لے کر کے اندر کے کمروں میں چلا گیا۔ یہ گھر کافی بڑا تھا اور یہ ہمارے گھر کی طرح چھوٹا گھر نہیں تھا۔ میں اسے لے کر کے کمرے میں آ گیا اور پھر میں نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ سب سے پہلے میں نے اسے کھانے پینے کا پوچھا، کیونکہ اس وقت رات کے 9 سے اوپر کا ٹائم ہو رہا تھا، تو رات کا کھانا ظاہری بات ہے کہ اس نے کھانا ہوگا۔ اس نے کھانے کے لیے ہاں بولا اور اس نے کہا کہ اسے بھوک لگی ہے۔ اب میں نے اس کچن میں جا کر کے اس کے لیے کھانے کی تیاری شروع کر دی۔ کچھ چیزیں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ بنی بنائی پڑی تھی، صرف ان کو گرم کر کے اس کے سامنے رکھنا تھا۔ میں نے ان چیزوں کو گرم کر کے اس کے سامنے رکھ دیا، اور پھر میں نے سالن میں بھی وہ دوائی ملا دی جو میں لاہور سے لایا تھا۔ اس دوائی کا پاؤڈر میں نے پانی میں بھی ملا دیا، اور پھر میں نے اس دوائی کو جو ہے اس کے بعد جو بننے والی چائے تھی اس کے دودھ میں بھی ملا دیا، یعنی وہ کھانا کھانے لگی اور میں اس کے لیے چائے بنانے لگا۔ اس کے کھانا کھاتے کھاتے میں چائے کا ایک مگ لا کر کے اس کے سامنے رکھ دیا، اور اس سے بولا کہ تمہیں آنے میں یہاں پہ تھکاوٹ ہوگی تو اس لیے کھانا کھانے کے بعد تم یہ مگ چائے کا پی لینا۔ کھانے میں اس نے کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگایا۔ اس نے ایک ہی روٹی کھائی تھی، مجھے لگتا تھا اسے زیادہ بھوک نہیں تھی۔ ہاں البتہ اس نے سالن اچھے طریقے سے کھا لیا تھا۔ میرا مقصد پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ سالن کے ساتھ روٹی کھانے کے بعد اس نے چائے کا وہ کپ جو کہ ابھی بھی گرم تھا اس نے اٹھایا اور آہستہ آہستہ سے چائے پینے لگی۔ اس دوران ہم شاداب کے بارے میں یعنی میرے بارے میں مختلف باتیں کرتے رہے، اور میں جان بوجھ کر کاشف بن کر شاداب کے بارے میں اسے ایسے سوالات پوچھتا رہا جس سے مجھے پتہ چلے کہ وہ شاداب کے بارے میں کیا جانتی ہے، یا شاداب نے اسے یہاں کیوں بھیجا ہے، یا پھر اس قسم کے سوالات، تاکہ اسے بالکل شک نہ ہو کہ میں شاداب ہوں یا نہیں ہوں۔ لہٰذا اب جو کچھ بھی میں کر رہا تھا اس میں شک کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا تھا۔
کھانا کھا چکنے کے بعد میں نے کہا کہ دیکھیں آنٹی، بات یہ ہے کہ آپ آج کی رات تو آپ کو یہاں پہ رکنا پڑے گا۔ 50,000 کی اتنی بڑی رقم تو میں نے گھر میں نہیں رکھی ہوئی، اوپر سے جو میرا ATM کارڈ ہے اس کی بھی ڈیٹ ایکسپائر ہو چکی ہے، یعنی وہ بھی ابھی نہیں چل رہا ہے، اس میں کچھ مسئلہ بن چکا ہے، اس کی جو پن ہے وہ نہیں لگ رہی ہے۔ تو اس قسم کے کچھ معاملات کا مجھے سامنا ہے، میرا نیا ATM کارڈ ابھی نہیں آیا، تو مجھے آپ کو چیک کے ذریعے سے بینک سے پیسے نکلوا کے دینے ہوں گے، جس کے لیے آپ کو صبح تک یہاں رکنا ہوگا۔